أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال عز من قائل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. معزز حاضرین جمعہ، پردہ نشین اسلامی مائیں اور بہنیں، بہت جلد ہم ایک عظیم مہینے کا استقبال کرنے والے ہیں، جو مہینہ کے سال بھر میں سب سے افضل مہینہ ہے۔ یہ مہینہ بڑا بابرکت مہینہ ہے، اہمیتوں والا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس مہینے کی بڑی قدر و منزلت ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو اس مہینے میں نازل کیا۔ قرآن مجید ہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مہینے میں آسمانی کتابوں کو نازل کیا کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا۔ ہدی للناس، یہ مہینہ، اس مہینے میں جو قرآن نازل کیا گیا وہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ بعض روایتوں سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری آسمانی کتابوں کو، صحیفوں کو بھی اسی مہینے میں نازل کیا کرتا تھا۔ تو اس اعتبار سے یہ مہینہ بڑی اہمیت والا مہینہ ہے، قدر و منزلت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو پانا بہت بڑی نعمت ہے۔ اس وجہ سے اس مہینے کو آنے سے پہلے ہمیں دو باتوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ رمضان کسی انسان کو مل جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس کو ملنے والی بہت بڑی نعمت ہے کہ رمضان کا ملنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے
بندوں کے لیے عظیم نعمت ہے. ہر انسان جو بھی رمضان پاتا ہے اس کے لیے مہینہ فرصت کا مہینہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے موقع عنایت فرماتے ہیں کہ بندہ اس مہینے میں عبادتوں کے ذریعے سے، نیکیوں کے ذریعے سے مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لیں. یا اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بندے کو عطا کرتے ہیں. رمضان آنے سے پہلے اس نعمت کی قدردانی کرنا بہت ضروری ہے. سب سے پہلے ہمیں یہ بات جاننی چاہیے کہ رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ملنے والی بہت بڑی نعمت ہے. اس نعمت کی قدردانی کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. اس مہینے سے ہم اس وقت تک کما حقہ مکمل طور پر فائدہ نہیں اٹھا سکتے جب تک ہمارے دل میں اس کی عظمت کا احساس پیدا نہ ہو جائے، جب تک ہمارے دلوں میں اس کی اہمیت مکمل طور پر نہ آ جائے اس وقت تک ہم اس مہینے سے فائدہ اٹھا نہیں سکتے. اسی لیے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ جو مہینہ جو دیا ہے یہ بہت بڑی اہمیت والا مہینہ ہے. اس نعمت کو پانا میرے لیے بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تبارک و تعالی نے مجھے جنت پانے کا ایک موقع عنایت فرمایا ہے، جہنم سے چھٹکارا حاصل کرنے کا ایک موقع عنایت فرمایا ہے، اللہ کو راضی کرنے کا ایک موقع اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا ہے. یہ تصور ہمیں کرنا چاہیے، اسی کا احساس ہمارے دل میں ہونا چاہیے. اگر کسی انسان کے دل میں رمضان کی عظمت کی بات نہ ہو، رمضان کی اہمیت کو نہ سمجھے تو رمضان کو بھی وہ عام مہینوں کی طرح وہ گزار دے گا. وہ عام مہینے میں جس طرح وہ غفلت کی زندگی گزار رہا تھا، لاپرواہی کی جو زندگی گزار رہا تھا، نیکیوں سے دور، نمازوں سے دور جو زندگی اس کی گزر رہی تھی، رمضان کا مہینہ بھی ویسے ہی گزر جائے گا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی پر افسوس کیا کہ جو رمضان کا مہینہ پانے کے باوجود اپنی مغفرت کا سامان نہ کر لے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رغم انف رجل، کہ اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو، وہ آدمی محروم ہے. دخل علیہ رمضان، جس پر رمضان کا مہینہ داخل ہوا، جو آدمی کے رمضان کا مہینہ پایا، ثم انسلخ، اور رمضان کا مہینہ نکل گیا، فلم یغفر لہ، رمضان کے مہینے کو پانے کے باوجود اس نے اپنی مغفرت کا سامان نہیں کیا، تو ایسے آدمی پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم افسوس کر رہے ہیں یا بد دعا کر رہے ہیں کہ وہ آدمی محروم ہے، وہ آدمی بد نصیب ہے جو رمضان کو پانے کے باوجود اپنے گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ نہیں بنایا، اپنے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش کرانے کا ذریعہ نہیں بنایا. تو رمضان بہت اہمیت والا مہینہ ہے، یہ نعمت ہے. اس نعمت کی قدردانی ہم سب کو کرنی چاہیے. یہ پہلی بات ہے. دوسری بات ہم سب کو یہ کرنی چاہیے کہ عظمت والا مہینہ آنے والا ہے، اہمیت والا مہینہ آنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ مہینہ جیسے ہی داخل ہوتا ہے کائنات میں بہت ساری تبدیلیاں کی جاتی ہیں تاکہ بندہ، انسان، مؤمن اللہ سے قریب تر ہو جائے. احادیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسے رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں تاکہ انسان نیکی کر کے جنت کا مستحق بن جائے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں تاکہ انسان جہنم میں لے جانے والے اعمال سے چھٹکارا پا لے. سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے تاکہ شیاطین اس کے دل میں وسوسہ نہ ڈالیں، اس کے دل میں برائی کی خواہش پیدا نہ کریں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس مہینے کی ہر رات ایک فرشتہ یہ اعلان بھی کرتا ہے یا باغی الخیر اقبل، اے بھلائی کے چاہنے والے، بھلائی کے طلبگار، نیکی میں آگے بڑھتا چلے جا، نیکی میں آگے بڑھتا چلے جا. وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اے برائی کرنے والے، اے برائی کے چاہنے والے باز آ جا، برائی کو چھوڑ دے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے فرشتے اعلان کرتے ہیں. یہ ساری تبدیلیاں، یہ ساری تیاریاں کس لیے کی جاتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان آگے بڑھے، انسان آگے بڑھے تاکہ انسان کے لیے نیکی کا سارا راستہ کھل جائے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان کے ہر رات
بہت سارے گردنیں جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں۔ تو یہ مہینہ جنت پانے کا مہینہ ہے، جہنم سے چھٹکارا پانے کا مہینہ ہے، نیکیوں میں آگے بڑھنے کا مہینہ ہے، برائیوں سے دور رہنے کا مہینہ ہے۔ ایسے میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے ساری سہولتیں کر دی، ساری سہولتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر دی، تو انسان سے ایک چیز کا مطالبہ یہ ہے کہ انسان آگے بڑھیں، نیکی کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہو، نیکی کا شوق اس کے اندر پیدا ہو۔ جب تک ہمارے دل میں نیکی کا جذبہ پیدا نہ ہو تب تک ہم کوئی نیکی ہم نہیں کر سکتے۔ اگر یہ سمجھ لے کہ انسان رمضان کا مہینہ آئے گا تو میں خود بخود نیکی میں آگے بڑھ جاؤں گا، اس کے دل میں کوئی شوق نہ ہو، جذبہ نہ ہو، نیکی میں آگے بڑھنے کی خواہش نہ ہو، اسے آگے بڑھنے کا جذبہ اس کے اندر اور خیال اور ارادہ نہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے توفیق کیسے دے سکتے ہیں؟ اسی لیے حدیث قدسی میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں من تقرب الی شبرا تقربت الیہ ذراعا، کہ جو بندہ میرے پاس ایک بالش برابر آگے آتا ہے، بڑھتا ہے، ایک بالش برابر کوشش کرتا ہے، تقربت الیہ ذراعا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس سے ایک ہاتھ برابر قریب ہوتا ہوں۔ ومن تقرب الیہ ذراعا، جو بندہ ایک ہاتھ برابر میرے سامنے میرے سے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے، تقربت الیہ باعا، میں 2 ہاتھ برابر اس کے قریب ہوتا ہوں۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، جنت پانے کے لیے، جہنم سے چھٹکارا پانے کے لیے اس مہینے میں کوشش کرنا چاہیے۔ کوشش یہ کہ انسان اپنے دل میں خیال پیدا کرے کہ میں نیکی کروں گا، ارادہ کریں کہ مجھے نیکیوں میں آگے بڑھنا ہے، ہر طرح کی نیکی، جو بھی نیکی جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، جسے اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں، وہ نیکی میں آگے بڑھنے کی کوشش کروں گا۔ جذبہ پیدا کرنا چاہیے، جب تک ہمارے دل میں جذبہ نہ ہو اللہ تعالیٰ توفیق نہیں دیں گے۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ رمضان آنے سے پہلے اپنے آپ کو تیار کیجئے، اپنے آپ کو تیار کیجئے کہ رمضان آنے کے بعد نہیں بلکہ ابھی سے آپ اپنی کوشش اس جذبے کے ساتھ جائیں کہ میں ابھی سے ساری نیکیوں میں، ہر طرح کی نیکیوں میں آگے بڑھوں گا، نماز باجماعت پڑھنے کی کوشش کروں گا، تکبیرۃ تحریمہ کے ساتھ میں نماز ادا کروں گا، تلاوت قرآن مجید پابندی کے ساتھ کروں گا، جب کبھی موقع ملے میں اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار میں لگا رہوں گا، توبہ استغفار کروں گا، جو بھی نیکیاں ہیں ہر طرح کی نیکی کا جذبہ لے کر یہاں سے جائیں، تاکہ جب رمضان کا مہینہ آئے تو رمضان کے اس بابرکت مہینے میں، سعادتوں والے مہینے میں، نیکیوں والے مہینے میں، بھلائیوں والے مہینے میں ہم کسی طرح کی نیکی میں پیچھے نہ رہ جائیں۔ اگر کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سوچتے بیٹھیں کہ رمضان آئے گا تو ہم نیکیوں میں آگے بڑھیں گے، رمضان آئے گا تو ہم عبادتوں میں آگے بڑھیں گے، رمضان آئے گا تو ہم کوشش کریں گے کہ عبادت میں لگ جائیں، ایسی کوششیں کامیاب نہیں ہوتی ہیں۔ ایسا انسان جو انتظار میں رہتا ہے وہ انتظار ہی میں رہ جاتا ہے، جب موقع آتا ہے تو سست ہو جاتا ہے اور بہت ساری بہانے بنا کر وہ عبادت سے پیچھے رہ جاتا ہے۔ اسی لیے رمضان آنے سے پہلے ہم میں سے ہر ایک کو ایک جدول بنانا ہے، ایک شیڈیول بنانا ہے کہ رمضان کے مہینے میں مجھے کیسی کیسی عبادتیں کرنی ہیں، مجھے کتنا وقت عبادت میں لگانا ہے، مجھے کتنے قرآن مجید کو پڑھنا ہے، اور کتنی نمازوں میں نماز سے کتنے وقت پہلے مجھے نماز میں آنا ہے، مسجد میں آنا ہے۔ یہ ساری باتیں لکھ کر رکھیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس مہینے میں مجھے کیا کیا مانگنی ہے، میری خواہشات کیا ہیں، میری ضروریات کیا ہیں، یہ ساری باتیں آپ لکھ کر رکھیں، تبھی چل کر ہم رمضان کے مہینے سے کما حقہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو رمضان آنے والا ہے، تو رمضان آتے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، سلف صالحین، تابعین، تبع تابعین بہت ساری عبادتوں کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رمضان کا مہینہ جیسے ہی داخل ہوتا ان کی عبادتوں میں، ریاضتوں میں، نیکیوں میں مزید اضافہ ہو جایا کرتا تھا۔ آج کے اس خطبے میں چند اہم عبادتوں کی طرف میں رہنمائی کرنا چاہتا ہوں، یا چند اہم عبادتوں کا تذکرہ آپ لوگوں کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ رمضان کی سب سے اہم عبادت، سب سے اہم نیکی روزہ ہے۔ یہ روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی قوم پر بھی فرض کیا تھا،
ہمارے قوم پر بھی اللہ تعالیٰ نے، امت محمدیہ پر بھی اللہ تعالیٰ نے روزے کو فرض کیا ہے۔ روزہ بہت بڑی نیکی ہے، ہم میں سے ہر کوئی روزے کی اہمیت کو جانتے ہیں۔ اس کی اہمیت کو جاننے کے لیے اتنا کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کا بدلہ دینے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کشادہ ہے، اللہ تعالیٰ اس روزے پر کتنا بدلہ دیں گے، ثواب کتنا دیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتے ہیں۔ تو یہ روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہمارے لیے عظیم فرصت ہے، عظیم آفر ہے۔ اس روزے کے ذریعے انسان اپنی تربیت کر سکتا ہے، اس روزے کے ذریعے انسان بہت ساری بھلائیوں میں آگے بڑھنا سیکھ سکتا ہے، اس روزے کے ذریعے انسان برائیوں سے بچنا سیکھ سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ روزہ رکھ کر برائی کرنا، بری باتیں کرنا، برے کام پر کم عمل کرنا نہ چھوڑے تو ایسے آدمی کا روزہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی ضرورت نہیں۔ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله في حاجة ان يدع طعامه وشرابه، جو روزہ رکھنے کے باوجود بری باتیں کرنے یا بری باتیں سننے سے باز نہ آئے، ایسے آدمی کا روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو، ایسے آدمی کے روزے کی اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو جب روزہ ہم رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا خوف ہمارے دل میں ہوتا ہے، ہم اکیلے میں ہوتے ہیں، ہم کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، برائی کر سکتے ہیں، لیکن وہاں پر یہ ارادہ، یہ خیال آتا ہے کہ میں روزے سے ہوں، میرا روزہ چلے جائے گا، میرا روزہ ٹوٹ جائے گا، میرا روزہ بیکار ہو جائے گا، یہ سوچ کر ہم برائی سے باز آ جاتے ہیں، غلط کام سے باز آ جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزے کے ذریعے ہماری تربیت کرنا چاہتے ہیں کہ روزہ جس طرح انسان کو برائی سے روکتا ہے، تو اس سے ہمیں یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ روزہ ہمیں اپنی ذات کی تربیت سکھانے کے لیے آتا ہے، برائی چھوڑنے کا طریقہ سکھانے کے لیے آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہم روزہ رکھے ہیں تو اس کے لیے ہم جس طرح برائی چھوڑتے ہیں تو آئندہ دوسرے مہینوں بھی ہم برائی چھوڑنے کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ تو یہ روزہ ہمیں برائیوں سے بچانے کے لیے آتا ہے۔ اب اگر کوئی انسان روزے سے ہو، اس سے کوئی انسان گالی دے یا اس سے کوئی انسان لڑائی کرنے لگے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزے دار کو چاہیے کہ اس آدمی سے کہہ دیں انی صائم، کہ میں روزے سے ہوں۔ روزے دار سے کوئی لڑائی کرے یا اس سے کوئی گالی گلوچ دے تو اس کو بجائے کہ اس سے لڑیں یا اس کو بدلے میں گالی کے دو بول دیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کو چاہیے کہ اس سامنے والے کو کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں، میں اپنی زبان کو گالی دے کر گندی نہیں کر سکتا، میں اپنے روزے کو بری بات کر میں اپنے روزے کو متاثر نہیں کر سکتا۔ تو یہاں پر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ سکھانا چاہتے ہیں کہ روزہ رکھ کر انسان برائی سے کیسے بچ سکتا ہے، انسان غیبت سے، چغل خوری سے، حسد سے اور بہت ساری برائیوں سے بچنا اس روزے سے سیکھ سکتا ہے۔ تو روزہ بہت بڑی اہم عبادت ہے، اس روزے کو بچانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ دینے والے ہیں۔ انسان جس قدر اخلاص کے ساتھ، جس قدر للہیت کے ساتھ روزے کو رکھے گا، روزے کے تقاضوں کو مکمل کرے گا، اس کا ثواب اتنا ہی زیادہ بڑھے گا۔ اگر روزہ رکھ کر انسان گالی گلوچ سے، برائی سے، گناہوں سے باز نہ آئے تو اس کے روزے میں اتنی ہی نیکیاں کم ہوتے چلے جائیں گے۔ اب ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم روزہ تو رکھتے ہیں، ہم اپنے نیکی کو بڑھانا چاہتے ہیں یا کم کرنا چاہتے ہیں، یہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اور اسی طرح اس مہینے کی ایک اہم عبادت، اہم نیکی سحری کرنا ہے۔ سحری یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی عظیم سنت ہے۔ اللہ کے رسول فرمایا کرتے تھے تسحروا فإن فی السحور برکہ، کہ لوگوں سحری کیا کرو کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے، یہ برکت والا ناشتہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے روزے میں اور اہل کتاب کے روزے میں فرق کرنے والی چیز سحری ہے۔ اہل کتاب سحری نہیں کیا کرتے تھے، امت محمدیہ کے لیے سحری کرنا چاہیے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت ہے۔ جو بندہ سحری کرے گا اسے بہت ساری برکتیں اس پر نازل ہوں گی۔ اور اسی طرح اس مہینے کی عظیم سنت افطار کرنا ہے۔ افطار میں جلدی کرنا یہ عظیم سنت ہے۔
آج ہمارے علاقے میں لوگ احتیاط کے نام پر، وقت ہو چکا ہوتا ہے، سورج غروب ہو چکا ہوتا ہے، احتیاط کے نام پر 2 یا 3 منٹ، بعض مساجد میں 5 منٹ بعد اذان ہوتی ہے۔ افسوس کی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے افطار کرنے میں جلدی کرنے کا حکم دیا، اور ہم احتیاط کے نام پر ہم افطاری دیر سے کرتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ اس وقت تک بھلائی میں ہوں گے، خیر میں ہوں گے، جب تک وہ افطار کرنے میں جلدی کریں گے۔ تو افطار کرنے میں جلدی کرنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت ہے۔ افطار کرتے وقت بسم اللہ کہہ کر کھجور کے ذریعے سے روزہ کھولنا چاہیے، اور جب روزہ اگر کھجور میسر نہ ہو، پانی کے ذریعے سے روزہ کھولنا چاہیے۔ اور اس کے لیے دعا جو سکھائی گئی وہ یہی کہ بسم اللہ کہہ کر ہمیں اپنے روزے کو کھولنا چاہیے۔ جب سیراب ہو جائیں، جب مکمل طور پر پیاس بجھ جائیں، افطار سے فارغ ہو جائیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم افطار سے فارغ ہو کر کہتے، ذهب الظمأ، پیاس بجھ گئی، وابتلت العروق، رگیں تر ہو گئیں، وثبت الاجر انشاءاللہ، اگر اللہ چاہے تو اللہ تعالیٰ اس روزے کا ثواب مکمل طور پر عطا کرے گا۔ تو افطار کرنا، افطار میں جلدی کرنا، افطار کے وقت ان دعاؤں کا اہتمام کرنا بھی عظیم سنت ہے۔ اور اسی طرح سنت میں سے ایک سنت یہ بھی ہے کہ روزے دار کو افطار کرانا چاہیے۔ روزے دار کو افطار کرانا بھی سنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزے دار کو روز افطار کرانے کی فضیلت بتلاتے ہوئے فرماتے ہیں، جو آدمی کسی روزے دار کو افطار کراتا ہے تو روزے دار کا جو ثواب ہے افطار کرانے والے کو بھی وہ ثواب ملے گا۔ اور اسی حدیث میں اللہ کے رسول یہ بھی فرما دیے کہ روزے دار کو جو روزہ افطار کرواتا ہے تو اس کے کروانے کی وجہ سے روزے دار کے ثواب میں سے کوئی کمی نہیں آئے گی، روزے دار کو اس کے روزے کا ثواب مل جائے گا، وہی ثواب افطار کرانے والے کو ملے گا۔ تو اس طرح روزہ کرانا، افطار کروانا یہ بھی سنت ہے، بہت بڑی نیکی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جو اس طرح مہمان بنتے، کسی کے یہاں افطار کرتے یا کسی کے یہاں مہمان بن کر اس کے یہاں کھانا کھاتے، تو کھانے سے فارغ ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دعا دیا کرتے تھے، افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ، کہ تمہارا کھانا، افطر عندکم الصائمون، روزے دار تمہارے پاس افطار کریں، وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ، اور تمہارا کھانا نیک لوگ کھائیں اور تم پر فرشتے رحمت کی دعائیں کریں۔ تو اس طرح جس کے پاس ہم مہمان بنتے ہیں، کھانے کے بعد مہمان جو میزبان ہے اسے یہ دعا دینا چاہیے کہ تمہارا کھانا نیک لوگ کھائیں، تمہارے پاس روزے دار افطار کریں اور تم پر فرشتے رحمت کی دعا کریں۔ یہ دعا کرنا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور اسی طرح اس مہینے کی ایک عظیم سنت قیام اللیل ہے، جسے ہم تراویح یا تہجد کہتے ہیں۔ ایک ہی نماز کے مختلف نام ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سال بھر میں اس کا اہتمام کیا کرتے تھے، لیکن رمضان کے مہینے میں خصوصی اہتمام کیا کرتے تھے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت یہ بتائی، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو بندہ رمضان کے مہینے میں قیام اللیل کرے گا ایمان کے ساتھ، ثواب کی امید کے ساتھ، تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو، پچھلے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ یہ فضیلت ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ آنے والے مہینے میں ہر مسجد میں قیام اللیل، تراویح کا اہتمام ہوتا ہے، تو ہمیں اہتمام کے ساتھ تراویح کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم 2 دن یا 3 دن اہتمام کریں، اس کے بعد مسجد سے غائب ہو جائیں اور یہ سمجھ لیں کہ رمضان کا حق ادا ہو گیا۔ ہرگز نہیں، رمضان کے مکمل طور پر فائدہ اٹھانے کے لیے ہمیں پابندی کرنا چاہیے، اہتمام بہت ضروری ہے۔ ہم 1 دن یا 2 دن عبادت کریں، اس کے بعد عبادت سے تھک جائیں یا عبادت سے جی چرانے لگیں یا لاپرواہی برتنے لگیں یا نماز کو دیر سے آنے لگیں، تو ایسے میں ہم رمضان سے فائدہ اٹھانے والوں میں سے نہیں ہوں گے، رمضان کے معاملے میں ہم لاپرواہی کرنے والوں میں شمار ہو جائیں گے۔ رمضان کے مہینے میں
تلاوت قرآن کی بھی اہمیت بڑھ جاتی ہے، کیونکہ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا۔ جو بندہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ ہر انسان کو تلاوت قرآن مجید کرتے رہنا چاہیے، اور اسی طرح اس مہینے کی ایک اہم عبادت، ایک اہم نیکی دعا ہے۔ دعا اس مہینے میں انسان کو زیادہ سے زیادہ دعا و مناجات میں لگنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں جہاں آیت الصیام کا ذکر کیا، روزے کا ذکر کیا، اس کے فوری بعد اللہ تعالیٰ نے دعا کا ذکر کرتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ روزے کے ساتھ دعا کا ذکر، کیا بات معلوم ہوتی ہے اس سے کہ روزے رمضان میں اور دعا کا گہرا تعلق ہے، رمضان اور دعا میں ایک بڑا گہرا تعلق ہے۔ رمضان میں ہمیں کثرت سے دعا و مناجات میں لگنا چاہیے، آپ کی ساری ضرورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رکھیے، اللہ تعالیٰ دعا قبول کرنے والے ہیں۔ اور رمضان کے مہینے میں دو اوقات ہمارے لیے بڑے آسان ہوتے ہیں جس میں دعا کرنا بہت آسان ہے۔ ایک وقت سحری کے وقت، عام دنوں میں آنکھ لگی ہوتی ہے، نیند کی حالت میں ہوتے ہیں، ایسے وقت میں دعا کا اہتمام کرنا، نماز کا اہتمام کرنا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں ہر انسان، ہر مسلمان سحری کے لیے اٹھتا ہے، اور سحری کے وقت دعا قبولیت کا وقت ہے، دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ دعا قبول کرنے کا اعلان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ دعا قبول کرنے کا وعدہ کرتے ہیں۔ ایسے میں جب ہم سحری کے لیے اٹھتے ہیں تو ہمیں دعا کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اور اسی طرح افطار کے وقت بھی دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں 3 آدمی کی دعا رد نہیں کی جاتی، 3 آدمی کی دعا اللہ تعالیٰ ضرور سنتے ہیں۔ ان میں سے ایک آدمی، جو آدمی کے افطار کے وقت، روزے دار افطار کے جو وقت جو دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس دعا کو ضرور قبول کرتے ہیں۔ اور اسی طرح اس مہینے کی ایک اہم عبادت، ایک اہم نیکی ذکر و اذکار ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بار بار چلتے پھرتے لیٹتے ہر جگہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہیے۔ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کو منوانے کا مہینہ ہے، توبہ استغفار کا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ صدقہ و خیرات کا بھی مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ 11 مہینے میں بھی صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے، لیکن رمضان کے مہینے میں آپ کے صدقہ و خیرات کی کیفیت مزید بڑھ جایا کرتی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس جو کچھ ہوا کرتا تھا اسے صدقہ و خیرات صدقہ کر دیا کرتے تھے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ کوئی بھی نیکی، کسی بھی نیکی کو آپ معمولی نہ سمجھیں، کسی بھی نیکی کو آپ معمولی نہ سمجھیں، ہر نیکی میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں، ہر چیز جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو سکتا ہے ان کاموں کو کرنے کی کوشش کریں۔ توبہ استغفار ہو، دعا و مناجات ہو، ذکر و اذکار، جنت پانے کے جو بھی طریقے ہیں ہر طریقے کو آپ اپنانے کی کوشش کریں، تبھی چل کر ہم اس ماہ رمضان سے فائدہ اٹھانے والے قرار پائیں گے۔ اگر اس مہینے میں بھی ہم ایسے ہی زندگی گزاریں جس طرح ہم عام مہینے میں گزارتے ہیں تو ہم سے زیادہ بد نصیب، ہم سے زیادہ محروم کوئی نہیں ہوگا۔ ساتھ ہی آپ یہ ساری کوششیں کرنے کے ساتھ ساتھ آخر میں ایک بات یہ بھی ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے برابر توفیق طلب کرنے چاہیے کہ پروردگار تیری توفیق کے بغیر، تیری ہدایت کے بغیر ہم کوئی نیکی نہیں کر سکتے، ہم کسی نیکی میں، کسی عبادت میں ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، تو مجھے عبادت کی توفیق عطا فرما۔ ہر دعا میں آپ کو یہ مانگنا چاہیے کہ پروردگار مجھے مقبول اعمال کی توفیق عطا فرما، رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادتیں کر تجھے راضی کرنے کی ہدایت ہمیں عطا فرما، توفیق عطا فرما۔ اس دعا کا اہتمام ہم سب کو کرنا چاہیے، تبھی چل کر ہم اس ماہ مبارک میں فائدہ اٹھانے والے شمار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آنے والے ماہ رمضان میں ہمیں کثرت سے عبادت کر کے اس کو راضی کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے عبادت کی توفیق عطا فرمائے جو عبادت کے اس کے دربار میں شرف قبولیت سے نوازا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ ثواب کرنے کی، نیکی کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں ہر طرح کی برائی سے، اللہ تعالیٰ ہر طرح کی برائی سے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو دور رکھے۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم أنزل بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم أنزل بأسك على اليهود الغاصبين. اللهم أنزل بأسك على اليهود الغاصبين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وكن لهم عونا ومعينا ونصيرا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.